الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ہے فن گفتگو، جس میں ہم مختلف انداز سے اپنی گفتگو کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے رولز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے کئی ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔ اگر ان رولز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری گفتگو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو سکے گی۔ رول نمبر 1، سب سے پہلا اور بڑا ہی خوبصورت یہ رول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک زبردست چینج آ جائے گا۔ اپنی گفتگو میں مسکراہٹ کو شامل کیجیے۔ یہ لفظ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، اسمائل کرتے بھی ہوں گے۔ جب بھی گفتگو کریں، بات کریں تو موقع کی مناسبت سے اسمائل ضرور کریں، مسکرائیں۔ آپ یاد رکھیے، انسان کی فطرت مسکراہٹ کو پسند کرتی ہے، اور بلا وجہ کی سنجیدگی اور خشکی یہ پسند نہیں ہوتی۔ اور جب کسی بھی اچھی بات کی، کسی بھی ہم خصوصیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ با اخلاق، مخلوق میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے اور سب سے بہترین شخص، پرسنالٹی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ، بہترین اگزامپل ہمارے لیے ہمارے آقا ہیں، اور ہر شے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ایسی زبردست تھی، وہ فصاحت بلاغت ہو، اللہ پاک کی جانب سے آنے والے احکامات کو پہنچانا ہو، بقیہ چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن انداز گفتگو کی بات کریں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سلام میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف اعضاء پر لاکھوں سلام کہے۔ انہی میں سے ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، ارشاد فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تو مسکرا کر بات کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے ہی پایا تھا۔ آپ سے بڑھ کر مسکرانے والا کوئی نہ تھا، اور میرے آقا کی تو شان ایسی تھی، جب مسکراتے تو دندان مبارک کی کھڑکیوں میں سے ایسا نور نکلا کرتا کہ جس سے اندھیرا روشن ہو جایا کرتا تھا، اور سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ کیا ہی خوبصورت بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے سے گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ سی رہی تھی، اچانک سوئی گر گئی اور وہاں پر اندھیرا تھا۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور سے جو نور نکل رہا تھا، منہ مبارک سے نکلنے والے نور کی روشنی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوئی کو پا لیا۔
تو معلوم ہوا کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو مسکرا کے بات کریں. اچھا مسکراہٹ سنت ہے, سنت کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. لیکن آپ نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑے عجیب و غریب مزاج کے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مسکرانے پر کوئی شاید ٹیکس لگا ہوا ہے, مسکراتے ہی نہیں ہیں بیچارے. جب بھی بات کرو تو بڑے سنجیدہ نظر آئیں گے اور جواب دیں گے تو بڑے سنجیدہ ہو کے جواب دیں گے. یاد رکھیے کہ ایسے سنجیدہ جو بلا وجہ کے سنجیدہ ہوں, اور اس سنجیدگی کو اگر ہم خشکی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا, وہ لوگوں میں اچھے نہیں سمجھے جاتے. اگر آپ میں مسکرانے کی خصوصیت نہیں ہوگی, تبسم نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے کہ لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. If you want to be a leader, if you want to be a good teacher, if you want to be a good communicator, تو آپ کو مسکرانا لازم ہے, ضروری ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب سنت ہے تو ہمیں اس کو ضرور اپنانا چاہیے. آپ نے بھی کئی لوگ دیکھے ہوں گے, ماشاءاللہ آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ ٹیچرز بھی تشریف فرما ہیں, تو ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمیں کون اچھا لگتا ہے؟ جو مسکرا کے بات کرتا ہے. صبح صبح اگر کسی سے ملاقات ہو اور وہ بڑے ہی مسکراہٹ کے ساتھ, اسمائلنگ فیس کے ساتھ ہمیں ملے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کہہ دے تو طبیعت بھی باغ و بہار ہو جاتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کر بندہ باغ و بہار ہو جاتا ہے, اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے ملاقات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو پھر آ گیا نا, اب اس کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ہماری جو بہار تھی وہ بھی خزاں میں تبدیل ہو جائے گی. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, آپ یقین کریں مجھے اس کا وہ بھولتا نہیں ہے. آپ کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا اور ہمارے ناظرین بھی ذرا غور فرمائیں. تو ایک پرسنالٹی تھی, میں چینل آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا, تو کوئی اسلام بھائی لے کر آئے تو بیٹھ گئے. اب بیٹھے ہوئے اور بالکل سنجیدہ. میں نے کہا آپ کا نام؟ تو فرضی نام بتا رہا ہوں. میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فار ایگزامپل کہا میرا نام زید ہے. اچھا, میں نے کہا پتہ نہیں ان کو میرا نام پوچھنا برا لگا ہے. تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے پڑھاتا ہوں. پھر خاموش. آپ یقین کریں 2 سوال کرنے کے بعد تیسرے سوال کی مجھے ہمت نہیں ہوئی. اتنا سنجیدہ چہرہ, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں بیچاروں کے ساتھ کیا کوئی پرابلم ہے. حالانکہ بھئی آپ سے نام پوچھے تو مسکرا کے جواب, جی میرا نام یہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ تو چند جملے بندہ کہتا ہے, میں ٹیچنگ کرتا ہوں, یا میں پڑھاتا ہوں, یا میں یہ کچھ تو ہو, اور چہرے پر کچھ ایسا تو ہو کہ سامنے والے کا پوچھنا مجھے اچھا محسوس ہوا ہے. لیکن ایسے خشک لوگ تو بہرحال میں نے پھر اسی میں عافیت سمجھی کہ ان سے مزید جو ہے وہ گفتگو نہ کی جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, موقع کی مناسبت سے مسکرانا ہے. اب کوئی شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میرے نا چچا بہت بیمار ہیں, تو میں مسکرا کے ان کو جواب دوں, جی کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہو جائے گا. ان کو خوشی ہو رہی ہے میرے چچا کے بیمار ہونے پر, یا کوئی موت کی خبر لے کر آئے اور ہم اس کو مسکرا کے کہیں مجھے بہت افسوس ہوا, یہ غلط ہو جائے گا نا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ موقع کی مناسبت سے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ چینج ہو. ہاں غم کی خبر ہے تو آپ سنجیدہ ہو جائیں, جھوٹ نہ بولیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا تو اتنا دکھ ہوا تو بس میں آپ کے ساتھ دکھ میں برابر کا شریک ہوں. یہ فضول بھی ہیں اور بعض صورتوں میں جھوٹ بھی. بھائی جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے اس کو جتنا دکھ ہوا ہوگا تو میں برابر کا شریک کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن وہاں پر آپ ذرا سنجیدہ ہوں گے, تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو نارمل کریں گے. ہاں کوئی خوشخبری سنا رہا ہے, آ کر کسی نے کہا کہ پتہ ہے میرا جو ہے نا وہ پرائز بانڈ نکل گیا ہے, اور ہم کہیں مبارک ہو آپ کو, کہ یار پرائز بانڈ میرا نکلا ہے, برا اس کو لگ رہا ہے. مبارک ہو آپ کو, ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے. تھوڑا سا ایکسپریشن, مسکراہٹ موقع کی مناسبت سے بہت ضروری ہے. خواہ آپ بیان کر رہے ہوں, خواہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں, یا آپ کہیں پر بھی کسی سے کسی بھی انداز پر بات کر رہے ہیں, ایون کہ انٹرویو لے رہے ہیں یا انٹرویو آپ دے رہے ہیں, تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. لیکن ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, مسکرانا سنت ہے. کیا سنت ہے؟ کہا لگانا سنت نہیں. کہا کسے کہتے ہیں؟ اتنی اونچی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے شخص تک آپ کی آواز پہنچ جائے.
ایک حدیث پاک ہے جامع صغیر کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم یہ ہے کہ مسکرانا، تبسم، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ نعمت ہے، اور جو کہا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آج کل آپ نے بھی سنی ہوں گی، اس طرح کی بھی بات کی جاتی ہے کہ بھائی لافٹر جو ہے وہ ٹینشن کو دور کر دیتا ہے، تو اتنا ہیلدی ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو یہ الٹی سیدھی اس طرح کی ریسرچز بیان کی جا رہی ہے، میں نے بھی سنا ہے، لیکن ہمیں تو حدیث پاک پر عمل کرنا ہے۔ جب حدیث میں کہا کو پسند نہیں کیا گیا تو ہم نے اس کے پیچھے نہیں جانا۔ ایک جگہ سے میں آنا جانا ہوا تو وہاں پہ صبح صبح مارننگ واک کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو واک وغیرہ کر کے ایکسرسائز کر کے سارے مل کے کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا پاگل واگل ہو گئے، کیا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو کسی نے کہا کہ آج کل یہ تھیوری چل رہی ہے کہ صبح صبح یوں کہکے لگاؤ تو سارا دن اچھا گزرے گا۔ بھائی دن اچھا کہاں سے گزرے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دن اچھا گزرے گا نا۔ اچھا، اس طرح کی تھیوریز آتی رہتی ہیں، تو بہرحال اس کو ہم نے نہیں اپنانا۔ کوشش کریں کہ اچھی بات پر مسکرائیں، ٹھیک ہے، سامنے والے کو آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ ریپلائی کریں، رسپونڈ کریں، لیکن آواز نہ نکلے۔ آواز نکلنے لگے تو طریقے ہیں، اب منہ پہ کوئی کپڑا رکھ لیں یا نیچے والے ہونٹ کو دبا لیں اوپر والے دانتوں سے۔ کوشش کریں کہ ہماری آواز نہ نکلے، لیکن نارمل لائف کے اندر بات چیت کرنے میں مسکرائیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں، مسکرانا صدقہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر اگر آپ مسکراتے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ مسکراتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب بتائیے کہ مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور کتنا ایزی صدقہ ہے کہ کچھ بھی نہیں جا رہا ہمارا، دن میں جتنی دفعہ چاہے مسکرائیں۔ تو جب ملاقات ہو تب مسکرائیں، کوئی بات چیت ہو تب مسکرائیں، تو انشاءاللہ عز و جل صدقے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن اس وقت ملے گا جب ہماری نیت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے مواقع ہیں جہاں پہ نہیں مسکرانا، نہ محرم کے ساتھ نہیں مسکرانا، اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، جگہ ہیں وہ جن کو معلوم ہے ان کو اسے اوائڈ کرنا ہے کہ بھئی یہاں پہ مسکرانا نہیں ہے، اور جائز ہزاروں مقامات ہیں، اپنے والدین کو دیکھ کے مسکرائیں۔ جب بعض لوگ تو باہر تو بڑا مسکرائیں گے دوستوں کے ساتھ، تو اتنے خوش مزاج، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے، جیسے ہی دروازے سے اندر آئیں گے تو ان کا لگتا ہے سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ گھر آئیں گے تو بالکل سنجیدہ، گھر والوں کے ساتھ نہیں مسکرائیں گے۔ ویسے زمانے میں جو ہے وہ مشہور ہے مسکراہٹ والے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گھر والے ہمارے حسن اخلاق کا باہر والوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ یعنی کہ جو ہمارا اخلاق ہے، کردار ہے، حسن اخلاق ہے، اس کے جو فرسٹ ہینڈ ریسیورز ہونے چاہیے وہ کون ہونے چاہیے؟ ہمارے گھر والے ہونے چاہیے۔ ان کے لیے مسکرائیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تو ہم مسکرا کے بات نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ سارا دن مسکراتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک رول نمبر 1 ہم نے آج کوشش کی سمجھنے کی، سیکھنے کی، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی بات کریں مسکرا کے بات کریں، اور یہ کمیونیکیشن سکلز کے اندر بہت میجر چیز ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے رول نمبر 2 کی طرف بڑھوں گا۔ افریقہ کے اندر دعوت اسلامی کا ایک مقام پر اجتماع تھا، اور وہاں پر نان مسلم کمیونٹی بھی تھی۔ جس جگہ پر اجتماع تھا، ظاہر کے اجتماع سے پہلے ہی اسلام بھائی آنا جانا انتظامات کرنا شروع ہو گئے۔ وہاں پر ایک چوکیدار نان مسلم تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا بیریئر پر، آتے جاتے بیریئر اٹھاتا دیکھتا۔ جیسے اجتماع ختم ہوا تو وہ نان مسلم مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر لیجئے۔ مبلغ بھی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے ریزن کیا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں پر چوکیداری کرتے ہوئے، گارڈ کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے سالوں گزر گئے،
لیکن آج چند گھنٹوں میں جب یہ دعوت اسلامی والے آتے تھے جاتے تھے تو مجھے مسکرا کے دیکھتے تھے. اتنا زیادہ مسکرا کے ویلکمنگ چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. تو میں نے کہا کہ جس اسلام کے ماننے والے اتنے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں, تو اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کتنی برکتیں پاؤں گا. تو ان کا آتے جاتے مجھے مسکرا کر دیکھنا مجھے امپریس کر گیا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے. تو آپ کی مسکراہٹ نہ جانے سامنے والے کو کہاں پر بینیفٹ کر دے, ہمیں نہیں معلوم. ہم مسکرا کے ملے, ہو سکتا ہے سامنے بیچارہ کسی کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی والد کے غم میں مبتلا ہے, کسی کے بھائی کے ساتھ پرابلم ہے, معاشرے میں مسئلے ہیں, ویسی مسکراہٹیں کم ہیں. تو اگر ہم بھی سنجیدہ ہو جائیں گے اور خشکی والے سنجیدہ ہو جائیں گے تو پھر معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کیسے پھیلے گی. لہٰذا مسکرائیں, گھر سے نکلے مسکرا کے نکلے. چوکیدار سے سلام کیا آپ نے تو مسکرا کے حال چال پوچھیں. آفس میں پہنچے جو سب سے پہلے لوگ ملے ان کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور مسکرائیں. جمعہ ہے تو جمعہ مبارک کہیں, صبح بخیر کہہ دیں, کوئی بھی دعائیہ کلمات کہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسا پازیٹیو چینج آئے گا اور لوگوں میں آپ کی قدر و منزلت مزید بڑھے گی. تو انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو میں اور اپنے تعلقات میں حسب موقع ضرور مسکرائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ انشاءاللہ بھی ذرا سنجیدگی سے کہا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, اب ذرا مسکرا کے کہنا ہے. آج کے بعد اپنی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ ضرور مسکرائیں گے. فرق ہو گیا نا, تھوڑا سا فرق ہو گیا, مزید بھی چاہیے. تو یہ بھی ایک پریکٹس کی بات ہے, یہ بھی ایک سکل کہہ لیں جو کہ سیکھی جا سکتی ہے. ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ ضرور سیکھ جائیں گے. اب بڑھتے ہیں آج کے رول نمبر 2 کی جانب. رول نمبر 2 از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہم بہت مرتبہ آپس میں بات کرتے ہیں اور ہمیں آ کر لوگ کسی چیز کے متعلق بات کہتے ہیں اور ہم نے اس کا رپلائی کرنا ہوتا ہے. ایک اپنا رول بنا لے زندگی کا کہ آپ نے انفارمیشن پہ نہیں بلکہ کنفرمیشن پر بات کرنی ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ سے آ کر کسی نے کوئی بات کہی, آپ نے سنی, کسی سے متعلق تھی اور جا کر اس پہ چڑھائی کر دی. کسی نے آ کر کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہہ رہا تھا یا فلاں معاملے پر وہ یہ گفتگو کر رہا تھا. ہم نے جا کر اس سے پوچھا نہیں اور ایک طرف کی بات سن کر اپنا ذہن بنا لیا. ٹیچر ہیں, کسی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر پتہ ہے آپ کو فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا. ٹیچر تو ٹیچر ہے, اب اس نے بجائے اس سے پہلے پوچھنے کہ اس کو سزا دے دی. آپ گھر کے بڑے ہیں, 2-3 بچے ہیں آپ کے, کسی ایک بچے نے آ کر کہا کہ پتہ ہے ابو فلاں بھائی نے جو ہے نا یہ شرارت کی ہے. آپ نے کنفرم ہی نہیں کیا اور اس پر جو ہے نا آپ نے چڑھائی کر دی. اسی طرح 2 بھائیوں میں, دوستوں میں, ادارے میں, بزنس پلیس پر, ورکنگ پلیس پر انفارمیشن ہمیں بہت آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, ایک میرا مشورہ مانیں, آج کے بعد بھلے آپ کا کتنا قریبی ہے, کتنا ہی قابل اعتماد کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا بندہ کیوں نہ ہو, اس کی انفارمیشن کو ایک دفعہ کنفرم کر لیں. طریقہ کیا ہے؟ مجھے کسی نے آ کے کہا کہ فلاں ایسی ایسی بات کرتے ہیں, تو میں ان کا نام نہ لوں, میں ان سے ایک دفعہ پوچھ لوں کہ سنا ہے آپ نے ایسی بات کہی ہے, آپ ذرا ایک دفعہ پوچھ تو لیں. وہ کہے گا کہ نہیں اسد بھائی ایسی بات نہیں تھی, معاملہ یہ تھا, میں نے تو یوں بات کہی تھی, اور پورا سینیریو چینج ہو جائے گا. اور جو بھی ناظرین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ یقین کریں, اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ آزمائش شرط ہے, آزمائش کر کے دیکھ لیں. میری پروڈکٹ بڑی سٹرونگ ہے, آپ ذرا آزمائش تو کریں. آج کے بعد انفارمیشن نہیں کنفرمیشن کریں. شاید آپ کی زندگی میں 20 مقامات پر آپ غلط فیصلے سے محفوظ رہ جائیں گے, 20 مقامات پر شرمندگی سے بچ جائیں گے. اور ایسا آپ کی لائف میں پہلے ہو چکا ہوگا کہ آپ نے ایک کی بات سن کر بغیر کنفرم کیے
آگے ریئیکٹ کر دیا اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، اور کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی. سامنے والا کہہ رہا ہے اسد بھائی آپ مجھ سے پہلے پوچھ تو لیتے، آپ نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، آپ نے میرے بارے میں یہ گمان قائم کر لیا، ہم مجھ سے پوچھ تو لیتے. اس میں دو چیزیں پیش نظر رکھیں. نمبر 1، پہلی بات تو ایز اے مسلم، خاص طور پر اگر وہ انفارمیشن کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ہے تو ایک طرف کی سن کر میں کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا. یہ شریعت نے میری تربیت کی. نمبر 2، احساس کمتری. ہمارے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے آ کر مجھے کوئی بات کہی ہے تو جس سے متعلق ہے میں اس سے جا کر سوال کر سکوں. اپنے اندر ہمت پیدا کیجیے. کیا ہو گیا اگر آپ جا کر پوچھ لیں گے؟ بھائی اگر درست بات ہوگی تو وہ انڈوز کر دے گا، اگر غلط بات ہوگی تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دے گا. دونوں صورتوں میں نفع کس کا ہے؟ آپ کا نفع ہے نا. آپ مسٹیک کرنے سے محفوظ رہیں گے. اور ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، اور اب تو عادت سی ہو گئی ہے، کوشش کرتے ہیں ہم کنفرم کرنے کی. آپ یقین کریں کہ 180 ڈگری پر چینج ہوتا ہے، پورا بیان چینج ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات الفاظ تو وہی ہوتے ہیں، جملے تو وہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، اس کا کہنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، معافی ضمیر کچھ ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہاں یہ بات تو کہی ہے لیکن یہ بات میں نے یوں نہیں یوں کہی تھی، اور اس بات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن عموماً لوگوں میں دیکھا ہے، میجورٹی میں دیکھا ہے کہ جسٹ انفارمیشن پر جو ہے، اچھا یہی سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، یہاں سے کسی نے خبر چڑھائی اور ہم نے اس کو جو ہے نا وائرل کر دیا، کیونکہ ہمیں لائکس چاہیے تو ہمیں سبسکرائبر چاہیے تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. سب سے پہلے میں ہی خبر دینے والا بن جاؤں ورنہ جنت میں جانے سے رہ جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہے. وہ چڑھا دی. اچھا تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی تردید آ رہی ہوتی ہے، نہیں 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 یہ جو پوسٹ چلی تھی غلط تھی. تو اللہ کے بندو پہلے کنفرم تو کر لیں. کسی تنظیم کے بارے میں ہے، خود دعوت اسلامی کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو کئی مرتبہ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مدنی چینل کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ہم مدنی چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن جو خبر آ رہی ہے فلاں گجراں والا سے کہ یہ بات ہو گئی ہے، گجرات سے یہ بات ہو گئی ہے، بھائی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں پتا آپ کو کیسے پہنچ گئے. وہ یہی ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی، اور اس میں تو ایک بڑی زبردست جو ہے وہ کنفرمیشن اور انفارمیشن پر ایک ٹیکل کروایا جاتا ہے جس کو چائنیز وسپر بھی کہا جاتا ہے، اور بھی کئی اس کے نام ہوں گے. آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھی اس طرح کی ویڈیوز کے 10 لوگوں کو کھڑا کیا، پہلے کے کان میں ایک بات کہی اور اس کو کہا کہ آپ اگلے کو کہیے، وہ اگلے کو اگلے کو اگلے کو، اور بعد میں جا کر وہ بات جب آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ بات چلی کیا تھی اور پہنچی کیا. تو آپ پریکٹیکل کر لیجئے. میں نے کئی مرتبہ کیا ہے ٹریننگز کے دوران، 8-10 اسلامی کو کھڑا کر کے ایک بات کہہ دے، آپ یقین کریں 10ویں بندے تک، تو 10ویں بندے تک بات اتنی بدل جاتی ہے. تو یہ تو سینکڑوں کے درمیان ہو کر آئی ہے. تو کنفرم کرنا سیکھیں. اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، if you are a leader, administrator، خاص طور پر جن کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، they have authority over some people، کچھ اتھارٹی رکھتے ہیں، ان کو ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں، ان کو کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، ان کی بات پر سامنے والے کا بعض اوقات فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو کنفرم ہی نہیں کرتے، فیصلے کر دیتے ہیں اور سامنے والے کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک مسٹیک ہے. تو ابھی سے آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی آپ نے لائف کا بڑا حصہ گزارنا ہے، پریکٹیکل لائف میں آپ نے آنا ہے. آپ یقین کریں اگر یہ عادت نہیں ہوگی تو بہت مقام پر آپ کو شرمندگی کا اور غلط ڈیسیجن لینے کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو لوگ کنفرمیشن کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ محفوظ رہیں گے. اچھا اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ایڈمنسٹریشن. کوئی حدیث آپ کو کسی نے بیان کی تو اس کو کنفرم تو کر لیں کہ یہ حدیث بھی ہے یا نہیں. قرآن کی آیت، اچھا حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے فرمایا بھی نہیں فرمایا، کہاں فرمایا، بس پوسٹ چل جاتی ہے حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. بھئی کنفرم تو کریں کہ یہ پوسٹ بنائی کس نے، بڑھائی کس نے، اس کا اپنا کیلیبر کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے واقعی بہت کچھ فرمایا ہے، بہت کچھ فرمایا ہے، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، لیکن جتنا فرمایا ہے وہی ہم آگے بڑھائیں گے نا. تو کنفرمیشن کیجئے ورنہ آپ بہت زیادہ مسٹیک کی طرف جا سکتے ہیں. تو سیکنڈ رول آف دا ڈے از
Do not react just by information. Go first confirm, then convey the message. یا کچھ اور آپ نے جو بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ گفتگو میں اپنے آپ کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناظرین آپ میں سے بھی جو بھی ان باتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ عز و جل اپنی گفتگو کو مزید بہتر بنانے میں ضرور کامیاب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی گفتگو کو گناہوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، ایسی بات کریں جو ہماری آخرت کے لیے بہتری کا سامان لائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے.